لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الصديقين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سورہ آل عمران کی اتنی مشہور آیت ہے کہ ابھی میں نے آیت مکمل بھی نہیں کی کہ مجمع میرے ساتھ ساتھ اس آیت کو دہرا رہا تھا. اگرچہ لفظ مجمع تو میں کہہ گیا، یعنی ایک کراؤڈ، اتنے مختصر مومنین ہیں کہ میں جتنے 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، اگر ہر 1000 پر ایک مومن بھی آ جاتا تو شاید اس سے تو زیادہ ہی ہوتے. بہرحال ہماری اور اس جعفریہ سینٹر کی انتظامیہ کے درمیان یہی ایک لڑائی یا اختلاف ہو رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ مولانا سال میں کم از کم ایک مرتبہ تو آئیں، اور میرا کہنا ہے کہ کس کے لیے آؤں. خیر، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری 5 مہینے پہلے کی پہلی مجلس کے نتیجے میں، شاید اسی کے نتیجے میں، لیڈیز اور جینٹس کی ایک ترتیب یہاں پہ صحیح ہوئی اور شریعت کے مطابق. اور 5 مہینے پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو نارتھ امریکہ کے کئی سینٹرز میں مجلسیں پڑھی تھیں. ایک بات میں نے یہاں پہ عرض کی تھی، ایک بات ایک اور جگہ پہ. وہاں سے تو مجھے لیگل کورٹ کا نوٹس آیا کہ آپ نے ہماری توہین کی ہے اور آپ اس کے لیے باقاعدہ آفیشلی ایک اپولوجی کریں، ورنہ نیکسٹ وزٹ میں آپ کو کورٹ میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور ایک یہاں پہ ریئیکشن آیا کہ ابھی میں نے بات کہی ہی تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو گیا جب اس انداز سے انتظامیہ اور مومنین، اور توقع ہے کہ مومنات بھی بات کو سنیں اور عمل کریں، تو دل تو چاہتا ہے کہ آدمی بار بار آئے، لیکن یہ فیصلہ کل رات کی مجلس کے بعد کیا جائے گا. سورہ آل عمران کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ آج کل قرآن کی ہر آیت جب سے قرآن نازل ہوا قیامت تک کے لیے اہم بھی ہے اور تمام انسانوں کے لیے گائیڈ لائن بھی ہے. لیکن یہ والی آیت آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو گئی. آج کے دور سے میری کیا مراد ہے؟ گرچہ وہ بات تو نانسنس تھی جو مایا کیلنڈر کے اعتبار سے 2012 اور 21 دسمبر، اس وقت بھی میں نے پورے اشرے پڑھے تھے کہ کس انداز سے میڈیا ہمیں بے وقوف بناتا ہے. بلکہ اگر گجراتی کا لفظ استعمال کروں جو اچھا تو نہیں ہے، ممبر پہ الو بناتا ہے، اور اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی
میڈیا کے دھوکے میں یا ٹریپ میں آ جاتے ہیں، وہ آپ نے اسی 2012 21 دسمبر مایا کا کیلنڈر قیامت آ رہی. جہاں تک میری معلومات ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، کسی اسلامی ملک سے کوئی آدمی بھی اپنی پراپرٹی بیچ کر فرانس کے اس شہر میں نہیں گیا. یورپ اور نارتھ امریکہ سے کتنے لوگ پہنچے، ایک اتنی بڑی تعداد کہ فرانس کے اس شہر کے میئر کو کرفیو لگانا پڑا کہ ہم باہر سے آنے والے کسی وزیٹر کو قبول نہیں کریں، صرف اس وجہ سے کہ 2012 میں دنیا ختم ہوگی. اگر کہیں پہ پروٹیکشن یا تحفظ ہے تو وہ فرانس کے اس شہر میں ہے جس کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مگر وہ بات تو نان سینس، بلکہ روایتوں میں بہت زیادہ برا کہا گیا ہے یا کنڈیم کیا گیا اس آدمی کو جو آنے والے امام کے لیے کوئی ڈیٹ فکس کرے. معصوم کا یہ جملہ ہے کہ جس نے آنے والے امام کے لیے کوئی تاریخ، اس مسئلے کو عربی میں کہتے ہیں مسئلہ توقیت، وقت مقرر کرنا کہ اس تاریخ کو امام آ رہے ہیں. امام نے کہا وہ جھوٹا ہے اور تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کو جھٹلاؤ. وہ تو اپنی جگہ طے شدہ بات ہے کہ یہ ایک ایسا سیکرٹ، اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم. لیکن سائنس آف ظہور ہمیں اس انداز سے بتائے گئے ہیں کہ جس سے آج کل کے حالات کو جب ہم دیکھیں تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہمارا یہی زمانہ آخری زمانہ. میں اس عنوان پہ 2 دن مجلس نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سورہ آل عمران کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک ذرا سی تمہید یا انٹروڈکشن ضروری تھا. خاص طور پر اگر وہ ساری حدیثیں آپ دیکھ لیجئے جو آپ بچپنے سے سنتے بھی آئے ہیں، اور آج کل تو خیر انٹرنیٹ اور آئی پیڈ اور آئی پوڈ اور کیا کیا مصیبتیں، اس کی وجہ سے ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں اس کا فوکس سیریا یا ملک شام ہوگا. اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات کتنی تیزی سے بدلے. چاہے 2 سال پہلے ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس انداز سے سیریا اس وقت کی ساری دنیا کی پولیٹکس کا فوکس بن گیا. ہمارے ذہن بحرین کی جانب تھے، ہمارے ذہن فلسطین کی جانب تھے، ہماری توجہ پاکستان کی طرف تھی، عراق کی طرف تھی. اور یہ ہر پڑھے لکھے مومن کو معلوم بھی ہے. اور اپنے لاسٹ وزٹ میں نے دعائے کمیل اور زیارت عاشورہ کے اس جملے کو ریپیٹ کر کے اس مجلس میں بھی آپ کی توجہ ڈائیورٹ کی تھی کہ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. اے خدا، اب میں اس کا ترجمہ اپنے ورڈنگ میں کر رہا ہوں تاکہ مجلس کسی طرح سے اپنے موضوع پر یا سبجیکٹ پر آ جائے. یہ تمہید بہت لمبی نہ ہو کہ اے خدا جو ہمارے خلاف ظلم کرے اس کا ظلم اس پہ پلٹا دے، اور جو ہمیں دھوکہ دے، فریب دے، بے وقوف بنائے یا الو بنائے اس کے فریب میں اسی کو پھنسا لے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعائے کمیل کے اس جملے کے 2 حصے، پہلے حصے کو روایتوں میں سفیانی کہا گیا ہے، دوسرے حصے کو روایتوں میں دجال کہا گیا. اب وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. شعبان ہی کی تاریخوں میں اچھا لگتا کہ سفیانی اور دجال کسی ایک آدمی کا نام ہے یا کسی سسٹم کا اور کسی نظام کا نام. سفیانی کیا کوئی ایک مخصوص اور اسپیسیفائی قسم کا انسان ہے، یعنی ایک ایسا نظام؟ اور دجال ایک آنکھ والا کسی ایک آدمی کا نام ہے کہ کسی سسٹم کا نام دجال ہے؟ وہ ایک بہت لمبی بحث بھی ہے. اور آج کی مجلس ماہ سفر کی ان مجالس کے سبجیکٹ سے ذرا باہر، مگر
کہا گیا کہ مومن کے لیے آخری زمانے میں یہ دو خطرے. اچھا آخری زمانہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روایتوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ آخری، ورنہ دعائے کمیل ہر زمانے میں پڑھی گئی. پہلے امام بلکہ حضرت خضر کے زمانے سے دعائے کمیل چل رہی. ہر دور میں مومن کے لیے یہ دو بہت بڑے خطرے، ایک ظلم کے ذریعے سے اسے روکے گا اور ایک دھوکے، فریب، فراڈ اور چیٹنگ کے ذریعے اسے روکے گا. دونوں کا ایک ہی مقصد ہوگا، مومن اپنے ایمان کے مطابق عمل نہ کرے. تو سفیانی، اگر آپ روایتیں دیکھیں، سفیانی کی ڈیٹیل دیکھیں، تو اس وقت کے حالات بالکل ایسا لگ رہا کہ موجودہ حکومت کو ختم کر کے سیریا میں کسی سفیانی کو لا کر بٹھانے کی تیاری کی جا رہی. دیکھیں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سائنز آف ظہور جو امام کے کلام میں آئیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا جس انداز سے وہ جو وہاں موومنٹ چل رہا جس کی بنیاد ہے دشمنی اہل بیت. حتیٰ اب اندازہ کریں کہ جس وقت کربلا جانا مشکل ہو رہا تھا ہمارے زمانے میں متوکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، صدام کے زمانے میں اس وقت بھی کتنا آسان تھا سیریا جانا اور شہزادی کے روضے کی زیارت کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کے اندر 20 ملین مومنین پہنچے ہوئے، اور سیریا جو اتنے سال تک ہماری زیارت کا مرکز رہا، شاید اس وقت باہر سے آنے والا ایک یا دو وہ پاکستانی قافلوں کا مجھے پتا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے گئے ہیں، ورنہ اس وقت جو غربت اور ویرانی شہزادی زینب کے روضے پر ہے، ہم 6 مہینے پہلے بھی نہیں سوچ سکتے. میں اپریل میں سیریا کی زیارت پہ گیا تھا اسی سال، کیا رونقیں تھی. یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو حالات بدلے. مگر سفیانی کے لیے صرف ایک جملہ کہہ کے سورہ آل عمران کی آیت پر آتا ہوں. سفیانی کے لیے روایتوں میں ایک بات آئی، وہ ایک خاص آدمی ہے یا پورا ایک نظام ہے، یہ آج کی مجلس کا نہ موضوع ہے اور نہ یہ بن سکتا، کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں. لیکن ایک بات کہ اس کی ساری حکومت سفیانی کے حوالے سے ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ روایتوں میں لکھا، کتابوں میں لکھا کہ اگرچہ ظہور امام کی ڈیٹ فکس کرنا جائز بھی نہیں اور غلط ہے، لیکن جب سفیانی آ جائے گا تب ہم بتا سکیں گے کہ within 270 days 9 مہینے کے اندر اندر امام آنے والے ہیں، کیونکہ معصوم کا یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 8 معصومین کا یہ جملہ کہ اللہ سفیانی کو 9 مہینے سے زیادہ کی مہلت نہیں دے گا. تو سفیانی ظہور امام سے اتنا قریب ہے، مگر اس کی حکومت کا صرف ایک قانون ہوگا، کوئی نہیں، صرف ایک، اور وہ ہے دشمنی اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کا نام و نشان مٹانا. اب دیکھیے جو روایت میں 1974 میں پہلی جو میں نے مجلس پڑھی زندگی وہ زمانے کے امام کے حوالے سے تھی، اور یہ روایت میں نے اس میں بھی پڑھی تھی. اور آج یہ 2012 کے اختتام پر پھر وہ روایت دہرا رہا ہوں جو آپ حضرات کے لیے ابھی بھی اتنا سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہاں اگر کوئی پاکستان کا مومن ہے تو وہ میری بات سمجھے گا. اور وہ یہ کہ سفیانی کا ایک قانون یہ بتایا گیا کہ وہ حکم جاری کرے گا جس کا نام علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، جعفر ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، اسے قتل کر دو. اس کے سپاہی آ کے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ خالی نام کی وجہ سے کیوں قتل کریں، ہمیں معلوم تو کرنے دو، کیونکہ بہت سارے ایسے غیر شیعہ ہیں جن کے یہ نام ہوتے ہیں. وہ کہے گا نہیں، جس نے یہ نام اپنے لیے رکھا یا اگر والدین نے رکھا ہے اور اس نے اپنے نام کو چینج نہیں کیا، دیٹ مینز وہی ناموں کا احترام کرتا ہے، اور جو اس نام کا احترام کرے شیعہ ہو کے غیر شیعہ اس کی گردن کاٹ دو. اب یہ قانون 74 کراچی، بڑا امام بڑا کھارا در، اور میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، مجمع سن رہا،
اور ہمیں ایسا لگ رہا کہ کوئی 500 سال بعد ایسا ماحول ہوگا یا 200 سال بعد ایسا ماحول ہوگا. 74 کا کراچی، اور آج آپ پاکستان سے ہر دوسرے ویک یہ خبر سنتے ہیں کہ ہائی وے کے اوپر بس کو روکا گیا، سب کے نام پوچھے گئے، خالی نام کی بنیاد پہ شہید کیا جا رہا. تم کو شہید کیا جائے گا، تمہیں آزاد کیا جاتا، صرف نام. جو حدیث ہمیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ہمیں بہت دور کی لگ رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے آ گئی. تو اس وقت سیریا میں جو فریڈم فائٹر سو کالڈ ہیں، ان کے ایجنڈے کا پہلا پوائنٹ کیا ہے جس کو انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا؟ دیکھیں، الیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر پارٹیز کا اپنا ایجنڈا کچھ اور ہوتا، پبلک کے سامنے کچھ اور بات کی جاتی. وہ ہڈن ایجنڈا، چھپا ہوا جو ان کا ایجنڈا، یعنی سو کال فریڈم فائٹر نے اوپنلی یہ کہا کہ جیسے ہی ہم کامیاب ہوں گے اپنے اس موومنٹ، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ زینبیہ میں شہزادی زینب کے روضے کو ڈیمولش کریں گے، کیونکہ یہ شرک کا اور کفر کا اور بدعت کا سینٹر بنا کے رکھ دیا گیا. یہ انہوں نے صاف صاف کہا. اور اس موومنٹ کے درمیان بھی کتنی بار انہوں نے زینبیہ پہ اٹیک کرنا چاہا. اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. بھائی جنت البقیع میں زینب کبریٰ کی بھی جو سردار ہیں، شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے روضے کو ڈیمولش کیا گیا، توڑا گیا ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ پرانا زمانہ تھا، بہت پرانا بھی نہیں تھا، لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، آج میڈیا اتنی بریکنگ نیوز دیتا ہے کہ ودن سیکنڈ دنیا کو پتا چل جائے گا. آج وہ یہ نہیں کر سکتے. میڈیا اس سے زیادہ دھوکے باز، غدار اور دغاباز کوئی نہیں. سیریا یہ تو اب چل رہا ہے نا. اس سے پہلے ایجپٹ، مصر میں ہماری بہت ساری زیارتیں، اور میں اکثر حج پر جانے والے اور پاکستان جانے والے ان مومنین کو جو ایجپٹ ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں اور قاہرہ میں ان کا ٹرانزٹ ہوتا، میں کہتا ہوں ایک دن کا اسٹے کیجئے. زیارتیں وہ ہسٹوریکل پلیسز نہیں کہ فرعون نے کیا کیا اور کلوپترا نے کیا کیا، اس پہ ہالی ووڈ کو فلمیں بنانے دیجئے. میں کہتا ہوں ہماری زیارتیں، اور بہت اہم زیارتیں قاہرہ میں. امام مظلوم کا سر کہاں دفن ہے؟ یہ چہلم میں آپ ابھی علماء سے سنیں گے. چہلم اہل بیت کربلا واپس آئے، کٹا ہوا سر اپنے ساتھ لے کر آئے، یا اس سے پہلے قاہرہ میں دفن ہو گیا؟ جو بوری حضرات کی اکثریت، بلکہ 100%، اور ہمارے بھی بعض علماء کا نظریہ، شہزادی زینب کا ایک روضہ قاہرہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کتنی ہی اہم امام زادیوں کے روضے. جب ایجپٹ کے اندر موومنٹ کامیاب ہوا، مبارک کو نکالا گیا، سب سے پہلا اٹیک ان روضوں پر کیا گیا اور ان قبروں پہ کیا گیا. میڈیا نے کچھ نہیں بتایا. وہ میڈیا جو سیریا کے لبریشن اسکوائر یا تحریر ایک ایک خبر، ایک ایک سیکنڈ کی خبر دے رہا. قاہرہ کی زینبیہ پہ حملہ ہوا، قاہرہ میں مسجد راس حسین جہاں امام مظلوم کا سر ہے اس پہ اٹیک ہوا، قاہرہ کے اندر وہ امام زادی نفیسہ کے روضے پہ حملہ ہوا. میڈیا کو دیکھیے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی واقعہ پیش آیا. یہ دوسری بات ہے کہ جامعۃ الازہر کا فتویٰ گیا کہ یہ عمل حرام ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مصر میں یہ کر چکے ہیں، اور اس سے زیادہ سیریا میں. تو اب یہ ساری چیزیں، میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا، اور میں اس وقت وہ چیزیں نہیں ریپیٹ کر رہا جو آپ ٹیلی ویژن کے چینل پہ دیکھتے ہیں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سفیانی کی حکومت کا جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت سیریا میں پورا ہو رہا. اس سے اب آیا ہمارا اصل سبجیکٹ. اس سے ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ شاید یہی آخری زمانہ، کیونکہ سفیانی اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس کا شیعت کا نام کی بنیاد پہ قتل، خالی نام چیک کر کے اس کا روضہ پہ اٹیک،
یہ سب روایت میں آیا کہ سفیانی کی خصوصیت ہوگی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ سفیانی بعد میں آ جائے، لیکن اس کے اندر اب آئیے اس آیت کی اہمیت سمجھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس آیت کی اہمیت، یہ جو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ اور تمہید باندھی اس کے بعد، اور اس سے پہلے کہ میں آیت پہ اپنی بات شروع کروں، ایک مختصر روایت، لیکن روایت بہت لمبی، ٹائم کم ہے اور مجمع اس سے بھی کم ہے، اس لیے میں اس لمبی روایت کو شارٹ کر رہا ہوں. اور جب کسی بھی روایت کو شارٹ کیا جاتا ہے تو کچھ جملے اسپیکر کے آتے ہیں، میسج امام کا ہے، کچھ الفاظ میرے، وہ کیا روایت. اور یہ روایت اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ کربلا کا جہاد آج کل حسین کے وارث و بیٹے سجاد کے ہاتھ میں ہے. یہ سجاد کی تاریخ ہے. سجاد اس قافلے کو لے کے کوفہ اور شام اور حلب اور وہ تمام مراحل طے کر رہے ہیں. تو مولا سجاد کے حالات میں یہ روایت میں پڑھتا ہوں. مولا سجاد کا کربلا کے جہاد میں اتنا اہم حصہ کہ خالی ایک 25 محرم کی مجلس میں تھوڑی دیر امام کا ذکر ہو جائے یہ حق ادا نہیں ہوگا. اور پھر میرا ایک اور موضوع بھی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ ہے کہ پورے 12 اماموں میں پورے 12 امام جو 2 امام ایک دوسرے سے بہت میچ کرتے ہیں اور قریب وہ چوتھے اور 12ویں. یہ ایک پورا الگ موضوع ہے جس پہ میں عشرہ بھی پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں دبئی سے. چوتھے امام کے حالات اور امام زمانہ کے حالات بہت میچ کرتے ہیں، لیکن صرف ایک حدیث اس عشرے کی جو میں پڑھ کے آیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی مختصر کرتا ہوں کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت کا پیغام ہی بہت بڑا پیغام. مختصر وہ یہ، کربلا کے واقعے کے بعد میرے چوتھے امام 35 سال زندہ رہے. 35 سال بہت بڑی مدت ہے. سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ 35 سال میں 2 نسلیں، 2 پیڑھیاں، 2 جنریشن کا ٹرن اوور ہو جاتا. یعنی چوتھے امام کے سامنے وہ پوری ایک نسل ختم ہوئی، ایک نئی نسل آئی، وہ ختم ہو گئی، پھر تیسری نسل آئی. 35 سال. اب امام کہاں اور ان کے پیروں کی خاک، ان کے غلاموں کے پیروں کی خاک میں کہاں. لیکن کھارادر میں اور سولجر بازار میں جب 1970s میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی، دادا سنا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ ان کے پوتے جوان ہو گئے اور وہ بھی سن رہے ہیں اور کہتے ہیں مولانا اس وقت سے آج تک وہی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، وہی ریپیٹیشن ہے، کوئی نئی بات ہی نہیں. میں کہتا ہوں ایک بات تو نہیں ہے نا، اب میں عذاب قبر کہاں پڑھتا ہوں، اب سانپ اور بچھو کہاں آتے ہیں، اب وہ آگ کہاں آتی ہے، اب وہ کوڑے کہاں آتے ہیں. اس پہ اب تک لوگوں نے توجہ نہیں دی. وہ اب تک میرا نام چل رہا ہے قبر والے باپو، جو آج سے 35 سال پہلے کی مجلس ہے. لیکن انشاءاللہ کل تو میں واقعاً قبر والا باپو بن کے دکھاؤں گا. تو ابھی تو یہ آج کی بات آ جائے، یہ بیچارے جو آ گئے ہیں ان کو زحمت نہ ہو. کل پہلے سے میں نے بتا دیا، پھر جو آئے گا تو اس کی اپنی غلطی ہوگی اگر اس کو یہ موضوع غلط لگے گا، اگر اسے یہ غلط لگے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے سامنے 3 جنریشن کو میں نے بدلتے دیکھا. دادا تھے، پھر ان کا انتقال ہوا، باپ ان کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا پوتا، اب اس کے بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں. 35 سال بہت بڑی مدت ہوتی. تو چوتھے امام کے سامنے 2-3 پیڑھیاں بدل گئیں. اب کیا ہوا؟ کربلا کے بعد اس وقت جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو امام کا ساتھ دینے والے خالی 72 یا 100، بٹوین 72 اور 110. وہ اختلاف ہے کہ کتنی بڑی حسین کی آرمی تھی، اسے ایک طرف رکھی. مگر اب جو کربلا کے وقت بہت چھوٹے بچے تھے اب وہ بڑے ہو گئے. چوتھے امام کا جہاد شام سے واپس آنے کے بعد بھی جاری رہا. 35 سال جو امام روتے رہے، تو امام کا رونا اس کا ایک مقصد بھی تھا، لوگوں کو بتایا جائے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. وائی یزید سے ہمارا جھگڑا اور اختلاف کس بات پر ہے. اب یہ 35 سال امام کی تبلیغ، ساتھ میں شہزادی زینب کا اپنا رول تو ہے،
اس میں تو وہ تو ایک الگ مجلس چاہتا ہے. تو اب یہ نئی نسل جو بچے تھے بڑے ہو گئے, بلکہ کتنے ایسے تھے جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے. بھئی جس دن چوتھے امام مدینے واپس آئے, جو اس دن پیدا ہوا وہ امام کے سامنے 30 پلس ہو گیا, بلکہ اس کی شادی ہو گئی, اس کے بھی بچے ہو گئے. اب یہ سارے کے سارے لوگ, یہ سارے لوگ جو کربلا کے بعد جوان ہوئے, یہ سارے کے سارے تو دھوکے باز نہیں تھے, یہ سب تو کوفے والوں کی طرح نہیں تھے. ان میں سے بہت سے مخلص لوگ امام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں, مولا ہمیں کربلا کا ریونج لینے دیجئے. اور امام روک دیتے ہیں. مختار نے ایک جہاد کیا. اچھا جناب زید شہید کا جہاد تو بہت بات کا, لیکن مختار کا جہاد بھی 67 ہجرہ میں شہید ہو گئے. مختار نامہ تو اب آج کل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, تو مجلس میں نہیں پڑھتا, پہلے اس پہ بھی میرے اشرے ہوتے تھے. لیکن خلاصہ یہ کہ لوگ آ رہے ہیں. بہت شارٹ کر رہا ہوں, میں نے ایک دم یہ محسوس کیا کہ ذرا سی تمہید میری بڑی ہو گئی ہے, اصل موضوع رہا جا رہا. تو خلاصہ یہ کہ آپ آئے لوگ الگ الگ وقت میں, کوئی 70 ہجرہ میں آیا, کوئی 75 میں آیا, کوئی 80 میں آیا, کوئی اکیلا آیا, کوئی گروپ بنا کے آیا, سب آ کے کہتے مولا ہمیں اجازت دی, ہم کربلا کے حوالے سے ریونج کا جہاد کرنا چاہتے ہیں. اور چوتھے امام نے روک دی, کہا کہ نہیں, وہ کربلا میں 10 محرم تک تلوار چلانے کی اجازت ہے. اب اس کے بعد صبر کرو. مولا کیسے صبر کریں؟ کہا جیسے میں کر رہا ہوں. آقا سجاد علی کا پوتا ہے اور اسی انداز سے ذوالفقار چلا سکتا ہے جیسے علی نے خیبر اور خندق کے اندر تلوار چلائی. سجاد امام وقت ہے, علی کا پوتا ہے, علی ہی کا نام ہے سجاد کا بھی. جہاد, شجاعت, بہادری, ذوالفقار, یہ ساری خصوصیتیں سجاد کے پاس بھی ہیں. مگر کہا جیسے ہم نے صبر کی, اور ایسے ایسے مشکل موقعوں پہ صبر کی. بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازار میں جانا, دربار میں جانا, نامحرموں کے درمیان جانا. ہماری ریسنٹ تاریخ کے بہت ہی عظیم مرجع آغا نائینی عزاداری کے حوالے سے کبھی کبھار کچھ فقہی سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ فلاں عمل جائز ہے کہ نہیں, فلاں عمل اسلام میں پرمیشن ہے کہ نہیں, فلاں عمل کی رضا ہے کہ نہیں. آج کے جتنے مراجع سب وہی ایک جملہ لکھتے ہیں کہ حق وہی ہے جو ہمارے استاد آغا نائینی نے کہا, کہ پہلی مرتبہ کمپلیٹ فتویٰ اس مسئلے پہ آغا نائینی کا ہے. شاید ہمارے کچھ نوجوان ذرا سا گھبرا جائیں, لیکن بہرحال ایک سلسلہ ملا دو. اس وقت آغا سیستانی اور رہبر آغا خامنائی کا زمانہ, اس سے پہلے امام خمینی اور آغا خوئی تھی, ان سے پہلے آغا محسن حکیم تھے. یہ دونوں آغا نائینی کے شاگرد, یعنی آغا نائینی بہت پرانے مرجع نہیں. مجلس میں بیٹھے, خطیب یا ذاکر ممبر پہ گیا, صرف ایک جملہ اس نے ابھی شروع کیا, کمپلیٹ بھی نہیں کیا, چیخ مار کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے خاموش ہو جائے, اس سے زیادہ میں سن نہیں سکتا ہوں. صبح سے لے کے رات تک اسی ایک جملے پہ روتے رہے. لما دخل زینب فی مجلس یزید, جب زینب یزید کے دربار میں داخل ہوئی, چیخ مار کے کھڑے ہو گئے, آگے کچھ نہ پڑھنا. علی اور فاطمہ کی بیٹی اور ہندہ کے پوتے شرابی یزید کے دربار میں جائے, خالی یہ تصور آدمی کو صبح سے شام تک رولا دے. اتنے بڑے ہمارے مرجع جو تمام مراجع کے استاد. تو اب یہ امتحان آقا سجاد کا تھا. اب بے بسی کے ساتھ نہیں تھا, سجاد لاچار نہیں تھا, طاقت بھی ہے, ذوالفقار بھی ہے, علی جیسی شجاعت بھی ہے. کہا لیکن جیسے ہم نے صبر کیا تم بھی صبر کرو. اب آئیے یہ یوتھ, ینگسٹر, نوجوان تلوار لے کے آتے ہیں امام کے پاس اور کہتے ہیں کہ مولا برداشت نہیں ہو رہا ہے. امام نے کہا صبر کرو. کہا مولا لیکن یہ ظالم, یہ زندہ رہے, ہم سے برداشت نہیں ہے, ان سے بدلہ کب لیا جائے گا. چوتھے امام نے کہا اللہ نے کربلا کا انتقام اور بدلہ ہماری نسل کے آخری امام کے لیے رکھا ہے. جب میرا بیٹا امامت کے آخری فرد جب وہ آئے گا وہ کربلا کا انتقام لے گا. یہ کہہ کے امام نے
ان نوجوانوں کے سوال کا جواب دے دیا کہ اللہ اسی دنیا میں کربلا کا ریونج اور بدلہ لے گا، قبر نہیں، قیامت نہیں، وہ بات کے مرحلے اسی دنیا میں، مگر شرط یہ لگائی کہ جب آخری امام آئے گا۔ اب یہ نوجوان بالکل یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، گھبرا کے کہتے ہیں مولا تو پھر وہ آخری امام کب آئے گا؟ ہمیں کربلا کا انتقام لینا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، کربلا کے اتنے بڑے ظلم۔ مختار نے جو بھی موومنٹ چلایا، اول تو سارے ظالم اس کے ہاتھ میں آئے بھی نہیں، سب سے بڑھ کے یزید ہی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ حق ادا نہ ہوا بدلے کا، کہا کہ یہ میرا بیٹا لے گا۔ اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ مولا اچھا تو پھر یہ بتائیے وہ کب آئیں گے؟ امام نے کہا یہ اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ آخری امام کب آئے گا۔ مولا ہماری زندگی میں آئیں گے؟ اب یہ جو نوجوان آئے ہیں جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے، ان کا اصل جذبہ اور یہ ہے کہ ہمیں جہاد میں حصہ لینا، تو مولا ہماری زندگی میں آئیں گے؟ امام نے کہا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد آئیں۔ تو مولا اگر ہمارے مرنے کے بعد آئے تو ہمیں کیا فائدہ ملا؟ تب یہ جملہ آیا چوتھے امام کا، حدیث چوتھے امام کی ہے، ماہ سفر چوتھے امام کا ہے، موضوع امام زمانہ کے حوالے سے سورہ آل عمران ہے، بات وہیں چل رہی۔ چوتھے امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے سامنے آئے، ہو سکتا ہے تمہارے بعد آئے، تو مولا پھر ہمیں کیا فائدہ ملا اگر ہمارے بعد آئے؟ تو ہم تو اس آرمی میں یا لشکر میں یا فوج میں شامل نہیں ہوئے۔ چوتھے نے کہا نہیں ایسا نہیں، جس نے اپنے دل میں یہ تمنا اور خواہش رکھی کہ کربلا کا مجھے انتقام لینا ہے حسین کے وارث کے ساتھ مل کر، عاشورے کے دن آپ یہی دعا مانگتے، اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بثار امام ولی الامام المہدی من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی دعا تو ہم مانگتے ہیں۔ 24 نومبر کو غالباً نارتھ امریکہ میں عاشورہ تھا، تو ابھی آج 23 دسمبر مہینہ بھی نہیں ہوا، یہ دعا آپ نے مانگی عاشور کے دن، اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے وارث کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ دعائیں عورتیں بھی مانگتی ہیں، دعائیں مرد بھی مانگتے ہیں۔ تو اب چوتھے امام نے کہا جو یہ دعا مانگتے ہوئے دنیا سے گیا، اگر وہ مر بھی جائے گا تو جب میرا بیٹا آئے گا اللہ فرشتوں کو بھیجے گا اس کی قبر پر اور کہے گا کہ تمہاری دعا پوری ہو گئی، اب تمہیں اختیار دیا جاتا چاہے اسی قبر میں رہو اور چاہے تم کو زندہ کر کے آخری امام کی فوج میں شامل کیا جائے۔ یہ جو ایک روایت ہے کہ مرنے والوں کو فرشتے آ کے بلائیں گے اور کہیں گے تمہاری دعا اجل اللہ تعالی پوری ہو گئی، تمہیں چاہے مرضی تمہاری چاہے قبر میں سو اور چاہے امام کی فوج میں آ جاؤ۔ اب ایک سوال یہ بھی کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں قبر اچھی لگ رہی، وہ کیوں کہیں گے؟ شاید کل کی مجلس کے اندر یہ بات آ جائے، کیونکہ کل میرا ارادہ قبر ہی پہ پڑھنے کا، تو ابھی اب قبر کی بات چھوڑیے، ابھی زندوں کی بات کیجئے۔ چوتھے امام نے کہا گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو، اگر تمہاری تمنا ہے خون حسین کا انتقام، زندہ رہے تو امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہو گئے، مر گئے تو زندگی دے کے تمہیں واپس لایا جائے گا اور امام کی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ نوجوان ذرا خوش ہوئے اور یہاں سے میرا عنوان شروع ہوا، نوجوان خوش ہوئے اور میرا عنوان شروع ہوا۔ ایک اطمینان آ گیا، ایک تسلی آ گئی، ایک تشفی آ گئی، ایک سیٹسفیکشن آ گیا کہ ہاں اگر ہم کربلا کے مظالم پہ تڑپ رہے تو ہمیں کربلا کے دشمنوں سے انتقام کا موقع ملے گا، مر بھی گئے تو موقع ملے گا، ایک اطمینان آیا۔ اس خوشی کے عالم میں چلے کہ روک دیا چوتھے نے، بس یہاں سے ہماری بات شروع، چوتھے نے روک دیا۔ اور یہ والی حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں سب سے زیادہ چوتھے امام نے ارشاد فرمائی، کیونکہ سب سے زیادہ چوتھے سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ مولا کربلا کا انتقام کب ہوگا؟ کربلا کا واقعہ نیا ہے، تازہ ہے، وارث کربلا سجاد خود بیٹھا ہوا ہے، چھٹے امام تک، 8ویں امام تک، 10ویں امام تک ذرا سا زمانے کا گیپ آ گیا، چوتھے امام کے زمانے میں تو کربلا کا واقعہ بہت تازہ، تو یہ سوال سب سے زیادہ چوتھے، اور سب سے زیادہ چوتھے نے جواب دیا
کہ امام زمانہ کے انتقام لیں گے. اب نوجوان خوش چلا, روک دی, کہا مگر ایک بات یاد رکھو, اور یہی ایک اشارہ ہے کہ جو قبر والوں کو فرشتے آ کر کہیں گے زندہ ہو جاؤ, تو ان میں سے آدھے لوگ کہیں گے جہاں ہمیں ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہیں گے, خالی اشارہ ہے, میں تفصیل میں نہیں گیا, تفصیل تو زندوں کے لیے. چوتھے نے کہا مگر اتنے خوش ہو کے جا رہے ہو. اب یہ میں نے کہا الفاظ میرے تھے, کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھوں اور پھر اس کو سمجھاؤں. امام نے کہا اتنا خوش ہو کے جا رہے کہ میرا بیٹا جب آئے گا انتقام لوگے, یاد رکھو جب میرا بیٹا آئے گا اس سے پہلے کا زمانہ اتنا مشکل ہوگا کہ اس وقت مومن کے لیے جلتی ہوئی آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان ہوگا, اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. کتنے مومن ایسے ہیں, چوتھے امام کے جملے جو پانچویں نے بھی ریپیٹ کیے, چھٹے نے بھی ریپیٹ کیے, لیکن سب سے پہلے چوتھے کے زمانے میں یہ حدیث آئی. کیوں کہ خوش ہو گئے نا نوجوان کہ آخری زمانے کے اندر امام زمان آئیں گے, ہم ان کی فوج میں شامل ہوں گے. ابھی عاشور کے دن ہم نے دعا مانگی. کہا نہیں, کتنے ایسے لوگ ہوں گے صبح مومن ہوں گے, شام کو کافر ہو چکے, اور شام کو کافر ہوں گے, صبح کو مومن ہو چکے, اور پھر صبح مومن, شام کافر, شام مومن, اگلی صبح کافر. سب سے مشکل زمانہ آخری زمانہ ہے, جلتی ہوئی آگ میں کھڑا رہنا آسان ہے, اور اپنے ایمان کو ایک ایک دن بچا کے لے جانا یہ مشکل. اب بعض ایسی باتیں ہم لوگوں کی زبان پہ آتی ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور خالی وہ جملہ ہمیں کافر بنا سکتا ہے. ایک صاحب نے کہا میں نہیں مانتا حجاب کو. حجاب کی تفصیل میں اگر کوئی اختلاف کرے تو گناہگار, اور اگر اصل حجاب کا انکار کرے تو منکر ضروریات دین کافر. انہیں بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا. یہ جو میں نے حجاب کی بات کی, جس پہ آج کل بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ہارورڈ یا برکلے کے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی ڈگری نہیں چاہیے, حجاب کا مذاق ضروری. اس سے پتا چلے گا کہ ہاں یہ آدمی پڑھا لکھا آدمی. ایک فیشن میں آ گیا حجاب کا مذاق اڑانا, مکس گیدرنگ. تو وہ جو میں نے پچھلی دفعہ ایک توجہ مبذول کرائی تھی آپ کی, اب یہ ان میں بہت ساری چیزیں انٹینشنلی پرپزلی نیت کے ساتھ نہیں ہیں. آدمی کہی جاتا نماز خاص طور پہ ایام اذا شروع ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو نماز کا مذاق اڑانے میں اور نماز کی توہین کرنے میں مزہ آتا. آج 21 سینچری کی نارتھ امریکہ کی دنیا, اگر کوئی چیز آپ کے ایمان کو بچا سکتی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ نماز. نماز ایک ایکسرسائز یا اٹھک بیٹھک نہیں ہے, نماز کوئی جم یا جاگنگ ٹائپ کی چیز نہیں ہے. نماز وہ دوا ہے, وہ ویکسین ہے جو بچے کو لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے بچے. گناہوں کی دنیا میں رہ کر آدمی کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ یہی وجہ کہ ایک حدیث, چونکہ جس سینٹر میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اور اب تو مومنین بھی ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں, بھائی میں شوگر پیشنٹ کا ایک اصول اور یاد رکھیے, اس کی آئی سائٹ جو ہے نا وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد کم زیادہ ہوتی ہے, جیسے شوگر لیول لو ہوا یا ہائی ہوا. تو یا تو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت, اب تھوڑا سا شوگر لیول کنٹرول ہوا تو نظر آنے لگے, اور یا واقعاً تھے ہی نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جعفریہ سینٹر, جعفریہ نام آیا ہمارے چھٹے امام سے, اور خالی سینٹر کا نہیں, خالی سینٹر کا نہیں, ہمارا نام بھی جعفری, ہماری فقہ کا نام فقہ جعفری. دنیا کے کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جعفری, اس کو نہیں کہا جاتا جو چھٹے امام کی اولاد میں, اس کو کہا جاتا ہے جس کا نظریہ اور عقیدہ وہ ہے جو چھٹے امام کا عقیدہ تھا. تو ہمارا نام جعفری, ہماری فقہ کا نام جعفری. کیا یہ جو ہمارے پاس فقہ ہے صرف چھٹے امام نے پہنچائی؟ مولا علی کا اس میں کوئی حصہ نہیں, 5ویں امام کا اس میں کوئی حصہ نہیں, 8ویں امام کا نہیں, ہر معصوم نے یہ فقہ ہم تک پہنچائی. لیکن اتنا اہم چھٹے امام کا زمانہ تھا. ابھی چوتھے کی حدیث انکمپلیٹ ہے, میں چھٹے کی تفسیر میں نہیں جا رہا, لیکن صرف اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ جو چوتھے کی حدیث چل رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں، یہ صرف 1 منٹ کا جملہ. بہت سارے لوگ میرے انداز بیان سے گھبراتے ہیں، مولانا بھی ایک بات پوری نہیں ہوئی کہ آپ دوسری پہ چلے گئے، اور دوسری پوری نہیں ہوئی تیسری پہ چلے گئے. آج کل کے بچے، ابھی میں یہاں سے پہلے جو مجلس جہاں پڑھ رہا تھا وہاں کے لوگوں نے کہا مولانا آپ کو پتا ہے ہمارا علاقہ سلیکون ویلی کہلاتا ہے، دنیا بھر کی آئی ٹی کا مرکز یہ ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک جملہ اور کہا، آپ حضرات سلیکون ویلی میں نہیں ہے، آئی ٹی وغیرہ آپ کا اتنا اہم شعبہ نہیں ہے، آپ کے لیے میں دوسرا جملہ کہتا ہوں. وہاں میں نے کہا کہ جیسے کچھ کمپیوٹر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ونڈو پہ ونڈو کھولتے چلے جا رہے ہیں، ابھی یہاں بات پوری نہیں ہوئی، پورا دیکھا میں نے، دوسری ونڈو کھولی، تیسری ونڈو کھولی، چوتھی ونڈو کھولی، ٹائم پورا ہو گیا، اٹھ کے چلے گئے. میری مجلس اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. ابھی ایک ونڈو کھولی کہ کھٹ سے دوسری کھل گئی، دوسری کھلی، پڑھا بھی نہیں کہ کھٹ سے تیسری کھل گئی. لیکن پتہ نہیں یہ مثال احمد آباد سے تعلق رکھنے والے ان مومنین کے لیے اچھی ہے کہ نہیں، اس کے لیے تو میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں کراچی میں بقرعید کو جانور ذبح کیے جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی یادگار میں، اور اس دن چونکہ ہر آدمی جانور ذبح کرتا تو قصائی کم پڑ جاتے. تو اب قصائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اگر ہم نے اس مومن کے گھر میں جا کے پورا جانور ذبح کیا بہت ٹائم گزرے گا. وہ 8-10 مومنین کو پکڑ لیتے، ہمارے گھر آئے، بکرے کی گردن پہ خالی چھری پھیری، بکرے کو چھوڑا، دوسرے میں گئے، دوسرے خالی بکرا کاٹا، تیسرے میں گئے. اب ہم پھنس گئے، آدھا کام اس سے کرا لیا. اب دوسرا قصائی لے کے آئے تو ڈبل اجرت، اور وہ آئے گا 8-10-15 جگہ اس طرح لوگوں کو پھنسا کے کہ آپ کہاں جائیں گے، میرا انتظار کریں گے ہی. تو میرا طریقہ وہی ہوتا ہے، ایک موضوع، دوسرا موضوع، تیسرا موضوع. لیکن یہ صرف میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اکھڑ سے یہ ونڈو میں بند کر رہا ہوں. وہ جملہ یہ کہ چھٹے امام کا نام تو جعفر ہے، جو سفیانی کے قانون میں ہے کہ جعفر کو بھی قتل کرو، مگر لقب صادق. مولا علی سے لے کے 12ویں امام تک لفظ صادق چھٹے کو کیوں ملا؟ کیا مولا علی صادق نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. اور کیا حسنین صادق نہیں تھے؟ بلکہ مباہلے کے میدان میں تو یہی پہلے 3 امام گئے. جو جہاد ہی صادق کا تھا، یہ لقب تو وہاں آنا چاہیے تھا. چھٹے امام کو لفظ یہ لقب، یہ ٹائٹل صادق کیسے ملا؟ یہ چوتھے نے دیا. یہ بس میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چوتھے امام کی روایت میں چھٹے امام کی روایت آ گئی، اور چوتھے اور چھٹے کے بیچ میں بہت ہی گہرا ربط ہے. چوتھے نے چھٹے کو یہ لقب دیا صادق، اور زندہ تھے. جس طرح جب چوتھے امام پیدا ہوئے تو مولا علی زندہ تھے، دادا نے پوتے کو گود میں لیا. چھٹے امام جب پیدا ہوئے تو چوتھے امام زندہ تھے، دادا نے پوتے کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ رسول نے کہا تھا اس کا لقب صادق رکھنا. تو یہ اسی امام صادق کی حدیث سن لیجئے، اور ام حمیدہ کی حدیث. ام حمیدہ ابو بصیر جیسا راوی. ام حمیدہ 7ویں امام کی والدہ، چھٹے امام کی بیوی. اور ابو بصیر اتنا اہم راوی کہ امام نے فرمایا اگر ہماری مدد ابو بصیر جیسے نہ کرتے لندرست آثار النبوہ، نبوت کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی. ان کی مدد کی وجہ سے ہم نے نبوت کے آثار کو بچایا. ابو بصیر ہی وہ راوی جنہیں امام نے حج کے دوران حاجی دکھائے تھے، جو انسان نہیں تھے، کوئی کتا، کوئی سور، کوئی لومڑی، کوئی بندر، کوئی چیتا. وہ جو حج کی ایک روایت ابو بصیر. اور ابو بصیر کا تذکرہ میں اس وقت بھی کرتا ہوں جب یہ ایک سوال میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، ساری زندگی آپ امام کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ بتائیے جب امام آئیں گے تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ صحیح امام ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حدیث آ گئی سچے امام کے آنے سے پہلے 12 جھوٹے امام آئیں گے کم سے کم، اور ایک میں 40 اور ایک میں 70. اور آج کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنے پرانے انبیاء کے معجزے ہیں آج وہ بچوں کا کھیل. بہت معمولی بات ہے آج دریا کے 2 حصے کر کے آدمی کا اس میں سے گزار کے لے جانا، جو موسیٰ کا اتنا بڑا معجزہ تھا. بہت معمولی بات ہے آج کسی کو اس طرح سے آگ میں بٹھا دینا کہ وہ آگ میں بیٹھے اور نہیں جلے، جو جناب ابراہیم کا معجزہ.
یہ سارے معجزات، بارش برسا دینا کتنا آسان ہے، آج یہاں کے بادل کو وہاں اور وہاں کے بادل کو وہاں لے جانا، تو یہ معجزات، یہ تو آخری زمانے کی سائنس کا کھیل ہوگا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ابو بصیر کا واقعہ بہت اہم، لیکن میں خود ہی آج کھٹ سے ونڈو کھولتا ہوں، کھٹ سے بند کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیجئے، اگر زندہ رہا اور ہماری اور انتظامیہ کی انڈرسٹینڈنگ رہی اور پھر کبھی یہاں آیا تو اس موضوع پہ بات ہوگی، ابھی اصل واقعہ مکمل ہو۔ ابو بصیر راوی ہیں کہ جب مجھے مسجد کوفہ میں خبر ملی کہ چھٹے امام شہید ہو گئے، میں نے اسی وقت اپنا اونٹ تیار کرایا، 80 سال سے زیادہ کی عمر تھی ابو بصیر کی، کہا کہ اسی وقت میں سیدھا کوفے سے مدینے گیا، پرسہ دینا ضروری، ام حمیدہ کے پاس گیا۔ ام حمیدہ ایک بہت اہم نام، ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس، ذرا بہت سرسری طور پہ صحیح لیکن سن لیجیے۔ آمینہ بنت وہب، فاطمہ بنت اسد، خدیجہ بنت خویل، ہماری شہزادی کونین، شہر بانو، فاطمہ بنت حسن، ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ام حمیدہ، پھر سمانہ، پھر سبیکہ، پھر حدیثہ، بیچ میں نجمہ، آخر میں نرجس، یہ 13 ناموں کا ایک سلسلہ ہے، اس کے بیچ میں ام حمیدہ کا نام آتا ہے۔ یہ جلدی 13 نام میں نے لے لیے معصومین کی ماؤں کے نام، تو بیچ میں ام حمیدہ ہے، 7ویں امام کی ماں۔ ابو بصیر گئے، اب کوفے سے مدینے اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، 1-2 گھنٹے میں تو نہیں پہنچے، کئی ہفتے لگے، اور سیدھا جا کے پرسہ دی۔ اچھا بتائیے کامن سینس کیا کہتی ہے کہ ابو بصیر چھٹے امام کا پرسہ دینے آئے ہیں تو 7ویں کے پاس جانا چاہیے تھا، 7ویں کے پاس نہیں گئے، ام حمیدہ کے پاس گئے، کیونکہ 7ویں امام پردہ غیبت میں گئے ہوئے تھے۔ 7ویں امام کی امامت بھی غیبت سے شروع ہوئی اور ختم بھی غیبت پر ہوئی، 14 سال قید میں رہے، عام لوگوں کی نگاہوں سے دور۔ یہ الگ بہت اہم موضوع ہے، سیرت ائمہ پہ بھی کبھی ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ام حمیدہ بیچ میں پردہ ہے، اگرچہ ضعیف ہیں لیکن بہرحال امام کی ماں ہے، امام کا حرم ہے، پردے کے پیچھے بیٹھی ہے۔ ابو بصیر نے وہ سوال کیا جو ہر آدمی مرنے والے کے وارثوں سے کرتا، کہا کہ شہزادی یہ بتائیے آخری وقت میں میرے امام کی کیا حالت ہے؟ ام حمیدہ رونے لگی، رونے کی آواز ابو بصیر نے پردے کے دوسری طرف سنی اور کہا کہ اے ابو بصیر کیا پوچھتے ہو؟ مجھے وہ وقت اب تک یاد ہے کہ میرے آقا اور مولا منصور دوانقی کے دیے ہوئے زہر سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، میں صحن میں بیٹھی، میں نے امام کا چہرہ دیکھا، امام کی کمزوری دیکھی، طرف کے آگے بڑھی، امام کو سہارا دے کے بستر پہ لٹا دیا۔ امام نے مجھے دیکھ کے کہا کہ اے ام حمیدہ کیا گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، فرزند رسول سارے گھر والے کا سب کو بلاؤ، میں اپنے سارے گھر والوں کو اپنے بستر کے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام حمیدہ فرماتی ہیں کہ اے ابو بصیر امام کی حالت دیکھ کر میرا دل نہیں چاہتا تھا یہاں سے ہٹوں، لیکن حکم ہے، آرڈر از آرڈر، چنانچہ میں گئی، سارے گھر والوں کو جمع کیے، ہم سب رو رہے ہیں، امام زہر کی غشی میں۔ جب سارے گھر والے آ گئے، امام نے آنکھیں کھول، ایک ایک کر کے سب کو دیکھا، آخر میں مجھے دیکھا، آخری جملہ کہا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس امام کا آخری جملہ ہے جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، اس امام کا آخری جملہ ہے جس کی وجہ سے ہماری فقہ جعفری ہے، اس امام کا آخری جملہ ہے جس کے نام پہ جعفریہ امام باڑے میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امام دنیا سے جا رہا، آخری جملہ کیا کہہ رہا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آخری وصیت آدمی ہمیشہ اس چیز کی کرتا جس کے بارے میں وہ پریشان ہو کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے، آخری وقت میں اسے بچوں کی پریشانی ہوگی، وصیت اپنے بچوں کے لیے کرے گا، نہیں کسی کے بچے بڑے بھی ہو گئے، سیٹ بھی ہو گئے، کاروبار، کوئی ڈاکٹر، کوئی ڈینٹسٹ، کوئی فارمیسسٹ، بچوں کا مسئلہ نہیں، اس کا مثلا کاروبار ہے، اس کے لیے پریشان ہے، وہ آخری وصیت اس کی کرے گا۔ تو جو مرنے والے کے خیال میں سب سے اہم مسئلہ ہے، وصیت اس کی جاتی ہے۔ امام نے آخری وصیت کیا کی؟ توحید نہیں، رسالت نہیں، غدیر نہیں، امامت نہیں، ولایت نہیں، قرآن نہیں، عزاداری نہیں، ان میں سے کسی چیز کی وصیت نہیں۔
آخری وصیت امام کی ہے کہ اے ام حمیدہ، میرے ایک 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 شیعہ تک میرا پیغام پہنچا دو کہ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر و معمولی سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ ہم قبر میں بھی بخشش کرائیں گے، ہم قیامت میں بھی بخشش کرائیں گے، ہم پل صراط پر بھی بخشش کرائیں گے، مگر بے نمازی کی بخشش نہیں ہوگی۔ یا نماز بھی پڑھتا ہے لیکن خفیف، ہلکا، معمولی سمجھ کے۔ یہ آخری وصیت ہے اس امام کی جس کی وجہ سے آپ اور میں جعفری کہلائے۔ توحید کی بات نہیں کی، ولایت کی بات نہیں کی، غدیر کی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں اہم نہیں ہیں، نہیں۔ امام کو، اب سنیے میرے جملے، امام کو اپنے شیعوں کے بارے میں یقین ہے، ہمارا شیعہ مرتا مر جائے گا توحید کو نہیں چھوڑے گا، اس کے بارے میں اطمینان ہے۔ ہمارا شیعہ مر جائے گا رسالت کو نہیں چھوڑے گا، ہمارا شیعہ مر جائے گا غدیر کو نہیں چھوڑے گا، ہمارا شیعہ مر جائے گا عزاداری کو نہیں چھوڑے گا۔ امام کو فکر ہے نماز کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ شیطان یہاں پہ ہمارے مومن کو بہکا دے اور وہ سمجھے نماز کی اہمیت نہیں۔ حدیث کا جملہ پھر دوہرا دوں، ایک لفظ آتا ہے تارک صلاۃ، جو نماز پڑھے ہی نہیں۔ اس حدیث میں امام نے وہ نہیں کہا مستخفا بالصلاۃ، اس میں وہ نمازی بھی آ گئے، فویل للمصلین، نمازی بھی آ گئے، نمازی پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں معمولی سمجھ کے۔ مثلا ہماری عورتیں، میں جرنلائز بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کتنی عورتوں کو جانتا ہوں نماز پڑھ رہی، شادی میں جانا ہے، 4 گھنٹے کی شادی ہے تو 8 گھنٹے تیاری میں لگتے۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں کا، لیکن کراچی میں بیوٹی پارلر ہی 12 گھنٹے لیتا، 12 گھنٹے۔ دلہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک دلہن بنی ہے، 60 سال کی بڑھیا بھی دلہن بن کے جاتی ہے۔ اب تیاری، لباس، برتھ ڈے پارٹی میں جانا، آپ حضرات کو جاب کے انٹرویو پہ جانا، کوئی اچھا جاب ہے، ہر آدمی جہاں جاتا ہے اس جگہ کی اہمیت کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے جو اس کا حق۔ نماز کیا؟ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا۔ نماز کیا؟ حاکم کائنات کی بارگاہ میں جانا۔ نماز کیا ہے؟ خالق جن و بشر کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے چل دی، نہ نجاست، نہ طہارت، نہ لباس صحیح۔ خاص طور پہ خواتین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خواتین کا تو لباس ہی سب سے پہلی چیز ہے جو نگاہ میں آ جائے۔ ایک بال بھی اگر نماز میں نظر آیا، اللہ اکبر کہا اور ذرا سی آستین نیچے ہو گئی، کلائی نظر آئی، نماز گئی۔ اگر اہمیت نماز پتہ ہو تو اسی طرح سے عورت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پراپر ڈریسنگ کرے گی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ میں نے پچھلے اپنے دورے میں بھی یہ جملہ کہا تھا 5 مہینے پہلے، عورت گھر میں اکیلی، کوئی دیکھنے والا نہیں، حتیٰ یہ کہ اندھیرا ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن انڈیا میں، پاکستان میں ایک لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ایک مصیبت ہوتی ہے، لوڈ مینجمنٹ آج کل اس کو ذرا اچھا نام دے دیا گیا ہے۔ 8 گھنٹے لائٹ غائب، اندھیرے میں پڑھ رہی ہے نماز، کوئی دیکھنے والا نہیں، خود نہیں دیکھ سکتی اپنے آپ کو۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ایک بال نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس جا رہی، اور اللہ 3 موقعوں پہ ہر ایک کو اپنے پاس خاص طور پہ بلاتا۔ پہلا نماز، دوسرا حج، تیسرا قبر۔ یہ کل کی بات قبر، لیکن وہ جو آج جملہ ہے وہ ذرا سا ہلکا رہے۔ اب تینوں موقع ایسے ہیں، ایک بال عورت کا نظر نہیں آنا چاہیے، نماز میں بھی، حج کے لباس احرام میں بھی نہیں، کفن میں بھی نہیں۔ بڑی سے بڑی بے پردہ عورت جب کفن پہنایا جاتا کتنا اس کو حجاب والی بنا دیا جاتا۔ کاش زندگی میں بھی اتنا ہوتی، لیکن آج کا موضوع حجاب نہیں، یہ حجاب نہیں، جو میں نے پڑھا یہ حجاب پہ نہیں پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہا ہوں نماز کی اہمیت۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ کبھی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، رسالت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، امامت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، عزاداری پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں تو مجھے اطمینان ہے، اس کی نماز کے بارے میں پریشان ہوں۔ اور میری آج کی مجلس سے پہلے جو لوگ شروع سے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ 55 منٹ ہو گئے، جو بہت بعد میں آئے ان کو تو ابھی 15 ہی منٹ کی مجلس ملی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے میں گھنٹے کی لیمٹ کراس کر جاؤں۔ مختصر واقعہ، میری مجلس سے پہلے جناب عباس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ عباس نام ہی ایسی شخصیت کا، مگر یاد رکھیے عباس سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ حکم خدا کے اتنے تابع اور فرما بردار. باپ نے کہا عباس میں نے تجھے کربلا کے لیے مانگا. اس وقت کے امام حسین نے کہہ دیا عباس تمہیں کربلا میں تلوار نہیں چلانا. امام کا مطلب ہوتا ہے حکم خدا. کوئی بحث نہیں کی. جو بحث کرتا ہے اس کا نام عباس نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ آقا حسین میں نے تو اپنے کانوں سے براہ راست اور ڈائریکٹ بابا کو یہ کہتے سنا ہے میں آپ کی بات مانوں کہ بابا کی. یہ بھی نہیں کہا کہ بابا کا رتبہ اور درجہ تو آپ سے بھی بلند ہے ان کی بات مقدم ہے. نہیں. امام نے کہہ دیا ہمارے زمانے کا جو امام بس دیٹس فائنل. عباس کو کچھ نہیں کہے. عباس خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اس دنیا کے اوپر. چنانچہ عباس کو جتنا ہمارا خیال ہے ہم سے زیادہ پروردگار کی خوشی کا خیال. شیخ عباس قمی نے ایک روایت کو مختصر کر کے لکھا منازل الاخرہ. روایت تو نہیں ہے حکایت ہے. منازل الاخرہ کا ریفرنس میں نے اس لیے دیا کہ کتاب عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اور کسی نے کہا شاید گجراتی میں بھی ہے لیکن وہ نہیں پتا. یہ انگلش تک کا تو مجھے پتا, تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں جا کے. لیکن اصل روایت شیخ عباس قمی کے استاد مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب دارالسلام میں فیما وقع فی المنام میں لکھی. مرزا حسین نوری. کیا واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ پرانا زمانہ, بہت پرانا نہیں, 150 سال کا. مرزا حسین نوری کا انتقال 1320 ہجرہ میں ہوا, آج سے 114 سال پہلے. تو سمجھئے کہ 125 سال پرانا واقعہ. لیکن اس وقت بھی ٹرانسپورٹیشن بہت سلو تھا. آج کی طرح کا فاسٹ نہیں تھا. ٹرینیں نہیں تھی, ہوائی جہاز نہیں تھے, پانی کے جہاز صرف کوسٹل ایریا کو ملاتے تھے, کوچز نہیں تھے. تہران اور کربلا. کربلا میں ہمارا حوضہ تھا جو زیادہ تر نجف میں رہا ہے, آج کل قم میں بھی ہے, لیکن ایک شارٹ پیریڈ کے لیے یہ حوضہ کربلا میں تھا جب اخباری مسئلہ شیعت کے اندر پہلی بار داخل کیا گیا. کربلا ہمارا حوضہ تھا. تہران سے یہ کربلا حوضے میں پڑھنے گئے اجتہاد کی تعلیم ملا علی تہرانی. اب آج کل کوئی اٹلانٹا سے بھی اگر نجف یا قم پڑھنے جائے تو ہر ویک یا ہر 15 دن کے بعد ایک وزٹ اپنے گھر کا کر سکتا ہے. لیکن اس وقت تہران سے کربلا 2 مہینے لگتے تھے, اس لیے جو اسٹوڈنٹ حوضے میں جاتے تھے پھر وہ 10 سال اپنے گھر واپس نہیں آتے, کیونکہ اگر واپس آئیں گے تو ان کی ایجوکیشن کا نقصان ہوگا. آج کی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ درس ریکارڈ کر لیے گئے یا آن لائن اویلیبل ہیں, کچھ نہیں, آپ کو خود جا کے فزیکل سننا. چنانچہ یہ 10 سال اپنے گھر سے دور رہے. کربلا میں رہ رہے. ایک رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا ان کی بوڑھی ماں آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں تیرے پاس آ رہی ہوں, میرا خیال کرنا. لیکن اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھا کہ ناک ٹوٹی ہوئی ہے, خون جاری ہے, اور آنکھ کھل گئی. خواب اپنے کنٹرول میں نہیں. اب دل چاہ رہا ہے کہ مزید ماں سے باتیں کرے, لیکن آنکھ کھل گئی. اب کیا کرے, بہت پریشان. ایک تو یہ کہ میں نے ماں کو زخمی دیکھا, اور دوسرا یہ کہ میری ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں تیرے پاس آ رہی ہوں. جب 10 سال پہلے میں تہران سے نکلا تھا تبھی میری ماں اتنی بوڑھی ہو چکی تھی, اور جو ویل چیئر کیس ہوتا کہ بستر سے مصلے پر جانے کے لیے بیٹیاں اٹھا کے لے جاتی, اور واش روم جانے کے لیے بیٹیاں اور بہویں پکڑ کے لے جاتی. بستر سے واش روم کہاں, تہران سے کربلا, جو مجھ جیسا نوجوان بھی ہمت نہیں کر رہا. اس بڑھاپے میں میری ماں پہ کیا ایسی مصیبت آ گئی, بہت پریشان. اب خواب تو نظر آ گیا. ایک دن درس پڑھ کر آئے تھے زہر کے قریب, دروازے پہ نوکنگ ہوئی, دروازہ کھولا, دیکھا کچھ حمال کھڑے, لیبر مزدور, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک امانت لائیں اور ایک خط لائیں, یہ ہم تہران سے آپ کے والد نے بھجوایا. جلدی سے خط دیکھا, خط میں لکھا تھا بیٹا تیری ایبسنس میں تیری ماں کی موت ہو گئی ہے, انتقال ہو گیا, وہ مر گئی, اور ہم سب نے یہ ڈیسیشن لیا
کہ اسے کربلا میں دفن کیا جائے. جو کربلا میں دفن کرنے کے بہت سارے بینیفٹ. یہ میت ہم بھجوا رہے ہیں اپنی سپرویژن یا نگرانی میں اسے کربلا میں دفن کرنا. اب ماں کا وہ جملہ تو سمجھ میں آ گئے کہ بیٹا میں تیرے پاس آ رہی ہوں، میرا خیال کرنا. کہنے لگے امانت کا وہ ایک میت ہے مسافر خانے میں رکھی ہے، چلیے وہاں گئے. جیسے ہی میت ڈیلیوری ملی ان کو، پہلا کام یہ کیا کہ کفن ہٹا کے ماں کا چہرہ دیکھا، واقعا ناک ٹوٹی ہوئی، اور لگ رہا ہے کہ یہ زخم یا انجری بالکل فریش اور تازہ. میت تو 1 مہینے پہلے تہران سے چلی ہوگی، یہ زخم لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی آیا. گھبرا کے ان مزدوروں سے یا لیبر سے کہا یہ کیا اس طرح سے میت لائی جاتی؟ دیکھو تم نے میت کی بے حرمتی کی. وہ گھبرا گئے. کہنے لگے پہلے سن بھی لیجئے کیا ہوا. کربلا میں انٹر ہونے سے پہلے ماشاءاللہ اس وقت بھی کس کثیر تعداد میں نارتھ امریکہ کے مومنین بھی نجف سے کربلا 40 کی زیارت پیدل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جائیں گے. ہر سال یہ تعداد بڑھ رہی. تو کربلا جو پیدل گئے ہیں ان کو معلوم ہے کربلا کے بعد ڈیزرٹ، دور تک کھلا میدان، کوئی جھاڑ نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی ٹاؤن نہیں، کھلا میدان ڈیزرٹ. ڈیزرٹ میں کہیں کہیں کھجور کا درخت ہوتا ہے. کہا کہ ہم آ رہے تھے کربلا میں انٹر ہونے سے پہلے بہت تھک گئے. ہم نے کہا کربلا جائیں گے، میت آپ کو دینا، پھر روزے کی زیارت کرنا، تھوڑا ریسٹ کر لو. ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے، لیکن اس کا شیڈو یا سایہ چھوٹا تھا. ہم لوگ بیٹھ گئے تو میت ہم نے دوسرے درخت کے نیچے رکھ دی، سامنے ہی تو ہے. ہم لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک 2 آدمیوں میں لڑائی جھگڑے کی آواز آئی. ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ نظر آیا 2 آدمی دوسرے درخت کے قریب لڑائی کر رہے. ہم گھبرا گئے، یہ آئے کہاں سے؟ دور تک کھلا میدان ہے، اگر یہ کہیں سے آتے تو نظر تو آ جاتا نا آتے ہو. اور لڑائی کرتے کرتے ایک نے دوسرے کو پش کیا اور دوسرا جا کے آپ کی ماں کی میت پہ گرا، اور آپ کی ماں کی چیخ ہمیں سنائی دی، مرنے والا، مر گئی ہے وہ، آواز سنائی. ہم گھبرا کے اٹھے، لیکن جتنی دیر میں ہم کھڑے وہ دونوں آدمی پھر غائب. ارے کہاں جائیں گے؟ اڑ کے گئے، گاڑی میں بیٹھ کے گئے، پورا کھلا میدان، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن خیر ہم آئے میت کے قریب، دیکھا کہ آپ کی ماں کی ناک ٹوٹ گئی. اب ہم کیا کریں؟ بتائیے ہماری کیا غلطی ہے؟ تو ایک دم اتنے جلدی یہ ہو گئے، اور ہمارا قصور بھی نہیں. بیٹا اگر کوئی جاہل ہوتا تو پھر بھی لڑنے بیٹھ جاتا. عالم تھا، مجتہد کی تعلیم، اجتہاد کی تعلیم لے رہا. سمجھ گئے میری ماں پہ عذاب خدا شروع ہو چکا. خیر ابھی پہلے مسئلہ تو میت کو دفن کرنے کا. پہلے جا کے جلدی سے کربلا کے قبرستان میں قبر کا ارینج کر کے میت دفن کی. وہاں سے سیدھے حضرت عباس کے روضے پہ آئے، زری کے قریب کھڑے ہوئے اور سوچ رہے میری ماں ایسی کون سی غلطی یا گناہ کرتی تھی. تو 150 سال پہلے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ گناہ کرنے کے چانسز بھی بہت لیمیٹڈ تھے. شراب ہر جگہ ملتی نہیں تھی، میوزک ہر جگہ ملتی نہیں تھی، اس کے علاوہ بے حجابی کا رواج ہی نہیں تھا. گناہ بھی بہت لیمیٹڈ ہوتے تھے. کون سا گناہ کرتی تھی؟ مجھے بس یہی ایک ہی گناہ یاد آ رہا کہ جب بڑھاپے میں چلی گئی میری ماں اور اس کا موومنٹ بستر پہ مشکل ہو گئے تو نمازیں وہ اکثر قضا کرنے لگی. کون صبح کو اٹھے، بیٹیوں کو بلائے، واش روم جائے، بعد میں پڑھ لیں گے، اب بات تو کبھی آتی ہی نہیں. بس نمازیں وہ بھی بڑھاپے میں آ کر جب فزیکلی ہینڈی کیپ ہو گئی. شریعت میں تو کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک مسئلہ کہ اگر پلین کریش ہو گیا اور ہم جل رہے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کر دو. ہم سمندر میں ڈوب رہے ہیں، مرنا یقینی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دو، چاہے الحمدللہ بھی پڑھنے کا موقع نہ ملے. اور اگر یہ نہیں کیا تو گناہ نامہ اعمال میں ایک قضا نماز لکھی جائے گی. کون سی؟ جو ڈوبتے وقت ٹائم آ گیا اور تم نے نہیں پڑھی، تم نے اسٹارٹ نہیں کی. تو نماز تو اتنی اہم عبادت ہے. بس عالم تھے، غور کیا، یہی ہے گناہ، سمجھ میں آیا، سیدھا حضرت عباس کے روضے پہ گئے. عالم تھے تو یہ بھی پتا تھا کہ امام اور حضرت عباس کی ایک ڈیوٹی اللہ کی طرف سے بھی. گئے اور جا کے زری پکڑی کہ یا ابا الفضل العباس، میری ماں کو عذاب خدا سے بچا لیجئے، میرا وعدہ ہے اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں پڑھواؤں گا، ساری قضا نمازیں پڑھوں گا.
یہ وعدہ کیا اور دل کو اطمینان آ گیا. آپ کو معلوم ہے اور مجھے 99.9% یہ شیور کہ آپ کی لیڈیز ٹائم ٹو ٹائم حضرت عباس کا وہ عمل کرتی ہوں گی, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. بہت ہی مشہور ہے, آج کل بہت پاپولر یہ عمل ہو گیا. عباس شاعر حضرات نے حضرت عباس کے نام کے الگ الگ جو لیٹرز ہیں, عین, بے, الف, سین, اس پہ قطعے اور رباعیاں لکھی ہیں. عباس نام کے نمبر بنتے ہیں 133. یہ عباس کا جو نیمرولوجی, اگر آپ نمبر جمع کر 133 ٹائمز جو یہ دعا پڑھے گا, خود دیکھ لے گا. میریکل آپ بھی دکھا سکتے ہیں, یعنی دکھائیں گے حضرت عباس, آپ کی لائف میں آج بھی میریکل ہو جائیں گے. یہ روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے تو خود آغا سیستانی سے پوچھا, آغا فاضل لنکرانی سے پوچھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بالکل صحیح. مجھے اب تک یاد ہے 2 سال پہلے انڈیا میں ایک شہر ہے حیدرآباد, دکن, وہاں کے ایک صاحب آئے تھے اس قافلے میں جس میں بھی گیا تھا, اور ان کا 50 سال پرانا کوئی پراپرٹی کا کیس تھا. انڈیا پاکستان میں پراپرٹی کے کیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. باپ نے شروع کیا تھا, باپ مر گیا, بیٹا لڑ رہا تھا, اور سارے جو لوور کورٹ تھے سب جگہ سے وہ ناکام ہو گئے. لاسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پتہ نہیں کہا, آخری عدالت تھی. وہ قافلے میں تھے, اور اس رات کو مجھے حضرت عباس کے روضے میں اس طرح مجلس کا موقع ملا کہ وہ دروازہ کھول دیا تھا زری کا, اور پورا مجمع اور میں اس طرح بیٹھے تھے کہ حضرت عباس کے سر کی طرف بالکل سامنے زری کے. میں نے یہ روایت پڑھ دی. اگلی صبح وہ میرے پاس آئے. بہت مشہور ایک ہوٹل ہے کربلا کے اندر, فندق رسول, بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے, ہم لوگ اس میں تھے. کہنے لگے مولانا مبارک ہو, آپ تو مجلس پڑھ کے چلے گئے. میں بیٹھ گیا اور 133 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی. ابھی صبح میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا ہے کہ جو ناممکن تھی ہماری اپیل, 50 سال کے بعد جو سب سے آخری کورٹ ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا, وہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہم کو مل گئی. کا یہ ابھی چند گھنٹے, شاید 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, اور میں نے یہ معجزہ دیکھا. اور ایسے کتنے معجزات ہیں. تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے, تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر. یہ دعا مانگے, آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا, چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو. مرزا علی تہرانی زری پکڑ کر اپنی ماں کی مدد چاہ رہے ہیں, ماں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. اے آقا عباس, میری ماں کو عذاب خدا سے بچائیے, نمازیں میں پڑھوں گا. اور دل کو ایک اطمینان ہو گیا, خود ہی ایک سکون, جیسے اندر سے کوئی میسج ملا ہو کہ بے فکر ہو جا. آ گئی ہے. مومنین کرام اکثر جو ان کا جوش ہوتا ہے وہ فزی ڈرنک کی طرح ہوتا ہے, جب کھولیں تو بہت وہ جو جھاگ واگ ہوتا ہے, اور کچھ دیر رکھے رہے تو بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. شروع میں تو بہت نماز, ایک دن میں 10 دن کی نماز, ایک دن میں ماں کی 15 دن کی نماز. تھوڑا ٹائم گزرا, ذرا غم کم ہوا, ذرا خواب جو تھا وہ بھولنے لگے. اب ایک دن میں 1 دن کی نماز, پھر ایک دن میں 1 وقت کی نماز, پھر 1 ہفتہ, 10 دن, 15 دن, 2 مہینے گزر گئے. ایک رات کو سو رہے ہیں شب جمعہ, خواب میں دیکھا کہ جیسے میرے گھر کے باہر شور ہو رہا ہے. گھبرا کے گئے, دروازہ کھولا. ان کا گھر بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے ہے. جیسے جس ہوٹل کا میں نے نام لیا اس کی کھڑکی میں بیٹھے تو حضرت عباس کے یہ صحن اتنا قریب نظر آتا کہ کبھی دل چاہتا یہیں سے نماز پڑھ لو. تو گھر کے سامنے حضرت عباس کا روضہ, وہاں دیکھا 2 غلام, حبشی غلام, طاقتور غلام. نائجیریا کے لوگ تو آپ نے دیکھے ہوں گے, اگر حج کیا ہے تو ان کی آپ نے لاتیں اور مکے بھی بہت کھائے ہوں گے. 7 فٹ کے غلام, کالے, حبشی, چنانچہ بہت طاقتور, اسٹرانگ, وہ کھڑے سامنے حضرت عباس کے روضے کے صحن. اتنا بڑا روضہ تو نہیں تھا جتنا آج ہے. ایک درخت ہے, اس سے کسی عورت کو باندھ کے لٹکایا گیا, اور بالوں سے. اب بال کسی کا کھینچے وہی کتنی بڑی تکلیف ہے. البتہ تو نامحرم کے تو بالوں کو ہاتھ لگانا حرام, اور محرم میں بھی ذرا احتیاط کریں, اگر وگ ہے تو کہیں آپ کے ہاتھ میں ہی نہ آ جائے. لیکن خیر, بالوں سے اس کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے, اور دونوں غلام 1 بائی 1, ٹن بائی ٹن دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بدن پہ کوڑا مارتے ہیں.
کوڑا پڑتا ہے، کھال پھٹتی ہے، خون نکلتا ہے، گوشت کٹتا ہے، اور وہ لٹکنے والی عورت جو چیختی ہے. اب جو غور سے دیکھا پہچان لیا یہ تو میری بوڑھی ماں ہے جو اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بدن پہ کوڑے مارے جا رہے، گھبرا کے آئے. غلاموں کو روکنا چاہ، وہ تو حبشی غلام نائجیریا کے 7 فٹ والے دھکا دیا، یہ اچھل کے وہاں جا کے گر. بھئی حج میں آپ نے دیکھا کون ان کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں طاقت سے نہیں روک سکتا، کہا میری ماں پہ ظلم نہ کر، ورنہ میں ابھی جا کے آقا عباس سے تمہاری فریاد و شکایت کروں گا. اب غلام مسکرائے، کہا ہم خود حضرت عباس ہی کے غلام. انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ ایک بیٹا وعدہ کر کے گیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اے خدا میری وجہ سے اس کے عذاب کو روک دے. وہ بیٹا اپنا وعدہ ہی نہیں پورا کر رہا. اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے نا، وعدہ تو عباس نے ہمارے بھی آپ پہ لیا. خدا سے کہا خدا بندہ میری وجہ سے اس کے عذاب کو روک دے. بیٹا واپس ہی نہیں آئے. وہی عذاب جو اس پر پہلے آنا تھا، بیٹے کی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، وہی جو اس پہ آنا تھا جس کو میں نے روکا تھا. عباس ہو، اللہ کا حکم بھی تو عباس ہی مانیں گے نا. اب یہ گھبرا کے زری کے قریب آ، مولا عباس ایک بار معاف کر دیجئے، میں بھول گیا، ماں کی نمازیں رہ گئی ہیں، یہ نمازیں اب میرا وعدہ ہے میں پڑھوں گا. زری میں سے ایک آواز آئی، بڑی عجیب آواز، تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں یہ سب زری میں ڈال دے. زری میں ڈالے، کہا گن کے ڈالے. آنکھ کھل گئی. خواب تھا، دارالسلام فیما وقع فی المنام، خواب تھا، لیکن ایسا خواب دل کہہ رہا ہے کہ بالکل سچا ہے. صرف ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہ پیسے کی بات کیا ہوئی؟ یہ جو کہا میسج ملا زری میں سے کہ جیب میں جتنے پیسے گن کے ڈال دے، اس کا کیا مقصد؟ اچھا جلدی سے اب آنکھ کھلی تو جیب ٹٹولی، جو پیسے تھے وہ سب محفوظ ہیں. جب غلطی سے کہیں میں نے جا کے پھینک نہ دیا ہوں پیسے آئیں، کیا مطلب؟ کہ چھوڑو اس مسئلے، پہلے ماں کو معاف کراؤ، وہ کوڑے کھا رہی ہے بیچاری. آدھی رات کا وقت ہے، شب جمعہ، پہلے تو ماں کے لیے دعا کی، فجر کی نماز پڑھ کے پہلا کام یہ کیا کہ اس زمانے کے جو مرجے تھے ان کے پاس گئے. کربلا میں حوضہ ہے، مرجے وہاں رہتے، اور کہا کہ میں اب اپنی ماں کی نمازیں اپنی رسپانسبلٹی پہ نہیں لینا چاہتا ہوں. پھر میں بھول گیا اور یہ خواب نظر نہیں آیا تو میری ماں تو کوڑے کھاتی رہی. کوئی طریقہ ہے؟ کہا کہ ہاں، پیسے دے کے اپنی ماں کی نمازیں پڑھوا بھی سکتی ہو. تو مسئلہ ہی حل ہے، ختم. کہا تو آپ ہی بتائیے کہ اتنی نمازیں میں نے کیلکولیشن کی. مرجے وقت نے آفس میں جو کام کرتا ہے بلا کے کہا کہ اس کو بتا دو. اس نے حساب لگایا، جو پیسے اس نے بتائے ٹھیک یہی رقم تھی جو رات کے وقت زری میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈالی تھی. اب سمجھ میں آیا. عباس کہہ رہے ہیں کہ تو ہے لاپرواہ بیٹا، تو ہے غافل بیٹا، پھر ماں کے بارے میں وعدہ کر کے بھول جائے گا، تیری ماں کوڑے کھاتی رہے گی، یہ ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر دے. میسج یہ تھا. تب سمجھ میں آیا، ماں کی نمازیں ادا کروائیں. لیکن دیکھیے مولا علی، مولا عباس، جو ہم خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو چاہے اللہ جو ہے وہ ہمیں اگنور کر دے، مولا علی نہیں معاف کریں گے کہ میں تو شریعت کے لیے ساری زندگی لڑا اور تم ہی شریعت کی مخالفت کر رہے. آقا حسین کہیں گے کہ میں پورا گھر قربان کر رہا ہوں یزید کے غیر شرعی اقدامات پر. تم میرے شیعہ ہو کہ تم غیر شرعی کام کر رہے. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو اگنور کر دے. مولا علی آئیں گے، آقا حسین آئیں گے، آقا عباس آئیں گے، کہیں تم ہمارے شیعہ ہو کر وہ حرکتیں کر رہے جو دشمنان اہل بیت نے کی ہیں. اور یہی وجہ کہ چھٹے امام نے کھلا آخری وصیت میں کہہ دیا، ہم ہر ایک کی بخشش کرائیں گے، نماز کو حقیر سمجھنے والے کی بخشش نہیں کرائیں گے. بٹ وائی؟ نماز اتنی اہم کیوں؟ ایک تو ویسے ہی اللہ کی عبادت، یہ نماز پروٹیکشن ہے آپ کا. آج 21 سینچری میں چاروں طرف گناہ ہی گناہ. چوتھے امام کی حدیث کا ایک جملہ اور سنیے، باقی باتیں کل ہوں گی. اور وہ یہ جملہ کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کوئی ایک نیکی کرنا چاہے گا، دنیا اس کو ایک نیکی کا چانس نہیں دے گی، اور وہ گناہ نہیں کرنا چاہے گا، 70 گناہ اس کے گھر میں آ جائیں گے، اس کو چاہیے ہی نہیں گناہ. ہمیں نہیں سننا ہے گانا مثلا،
لوگ سنائیں گے. ٹیلی فون بولے گا تو اس کے اندر گانا آئے گا, ڈور بیل بولے گی تو اس کے اندر گانا آئے گا, کسی مومن کے پاس جا کے بیٹھا, ہم کو نہیں سننا, دل نہیں چاہ رہا, 70 گناہ پھر بھی تمہارے گھر آ جائیں گے, اور ایک نیکی کا دل چاہ رہا ہے, وہ ایک نیکی کوئی نہیں کرنے دے گا. ایسے ماحول میں ربنا لا تزغ قلوبنا, ہمارا ایمان کیسے بچے؟ یہ نماز یہ دوا ہے, نماز یہ ویکسین ہے, نماز یہ آخری زمانے کے پرابلم سے آپ کو بچانے والی ہے. لیکن ویسی نماز جیسی کربلا والوں نے پڑھی تھی, ویسی نماز نہیں جیسے یزیدیوں نے پڑھی تھی. یزیدیوں کی نماز کے لیے 2 جملے کہتا ہوں. عصر عاشور شور مچا رہے ہیں, جلدی سے حسین کو شہید کرو, نماز کا وقت فضیلت نکل رہا. کوفے کے ایک آدمی نے کوفے کے ایک عالم سے جا کے مسئلہ پوچھا, اس زمانے شیعہ عالم نہیں, لیکن حسین کی محبت شیعہ سنی سب میں متفق ہے, اور کہا کہ میں نے ایک نماز پڑھ لی اور پھر میں نے دیکھا تو میرے کپڑے پر مچھر کا خون لگا تھا, اب میں پریشان ہوں, میری نماز صحیح ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کرنا؟ یہ اکثر ہوتا کہ آپ نے نماز پڑھ لی, بعد میں نجاست نظر آئی, تو یہ مچھر کا خون نظر آیا, میں بہت پریشان ہوں, میری نماز صحیح ہے کہ دوبارہ پڑھنا؟ عالم سے مسئلہ پوچھا گیا, رو دی, اپنا سر دیوار سے ٹکرا دی. ارے ایک عام سا مسئلہ, مچھر کا خون کپڑے پہ لگا اور بعد میں پتا چلے, کہا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں, کیا ہے کوفے والوں, مچھر کے خون کا اتنا خیال ہے, اور زہرا کے لال کا خون بہا دیا, محمد کے نواسے کا خون بہا دیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ کوفے والے جو میرے ایک شروع والا جو انٹروڈکشن کا ٹاپک تھا, اس سے ذرا سے ریلیٹڈ ایک بات, کوفے والوں نے خط لکھ کے آقا حسین کو بلایا, اور آقا حسین کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا ظلم بھی مجھ پر کوفے ہی میں ہوا, سب سے بڑا ظلم بھی کوفے میں ہوا. جن لوگوں نے بلایا انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا. یہ سب سے بڑا ظلم میں نے کون سے حدیث کا ترجمہ کیا؟ پورے کربلا کے واقعے میں آقا نے کہیں معجزہ نہیں دکھایا, ایسا معجزہ جو سارا مجمع دیکھ رہا ہو. شب عاشور جناب سکینہ کے لیے کنواں کھودا گیا, صرف باپ اور بیٹی کے درمیان کی بات تھی, جو سب کے سامنے یہ معجزہ کہیں نہیں دیکھا ہے. تو ہم یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ہوگا حسین کربلا کا جہاد معجزے سے نہیں جیتنا, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب یہ لٹا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی, اور ایسا معجزہ کٹا ہوا سر تلاوت کر کہ سارا کوفہ دیکھ رہا تھا, بلکہ یہ معجزہ تھا ہی اس لیے کہ سارا کوفہ دیکھے. مولا ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے کوئی معجزہ کربلا میں استعمال ہی نہیں کیا. حسین کے پاس معجزے کی طاقت ہے, استعمال نہیں کی, اور اب آپ معجزہ دکھا رہے. شاید اللہ کی طرف سے اجازت ہو کہ ایک معجزہ دکھا سکتے ہو, تو آقا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو یہ اس وقت آپ دکھاتے جب اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی, وہ تھا معجزے کا وقت. آقا اس وقت یہ معجزہ دکھاتے جب عباس کی مشق میں ہر ملا کا تیر بے بس ہو رہا تھا, وہ تھا معجزے کا وقت. آقا اس وقت یہ معجزہ دکھاتے جب 13 برس کا گلبدن قاسم زمین پہ ہے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے, اور قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا. آقا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو یہ معجزہ اس وقت دکھاتے جب اصغر کے ننھے سے گلے میں 3 بھال کا تیر لگ رہا. عرب میں آدمی کی گردن توڑنے کے لیے 1 بھال کا تیر استعمال ہوتا, اور اگر کسی درخت میں ہول کرنا ہو تو 3 بھال کا تیر استعمال کیا جاتا. ہائے کہاں وہ درخت, کہاں اصغر کا 6 مہینے کے شیر خار کا ننھا سا نازک گلا. مولا اس وقت معجزہ دکھاتے
ان میں سے کسی موقع پہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ ہے تو بازار کوفہ میں. بس یہی میرے سوال کا جواب ہو گئے کہ آقا کا جواب یہ ہے اکبر کے کلیجے کی برچھی سے بڑا امتحان، اصغر کے گلے میں 3 بھال کے تیر سے بڑا امتحان، عباس کی مشق کے چھدے جانے سے بڑا امتحان، قاسم کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے بڑا امتحان، میری بہنوں کا نامحرموں کے درمیان کھڑا ہو جانا. یہ کٹے سر نے معجزہ کیوں دکھایا؟ یہ روایت ہے کہ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا، عمر سعد کو جلدی تاکہ وہ جلدی سے دربار میں جائے، انعام لے انعام. اور ابن زیاد کہتا ہے قافلے کو روک دو، دیر سے لے کر آؤ، ٹھہر جاؤ. اور ظالم قافلہ روکنے کی وجہ بھی 2 بتاتا. پہلی بات یہ کہتا ہے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے، پہلے میرا دربار سجایا جائے، چاہے محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے بے مقنع و چادر کے بازار میں کھڑی رہے، میرا دربار ڈیکوریشن ہے. اور ظالم اور بے حیا دوسرا جملہ کیا کہتا ہے کہ اے عمر سعد، اگر ایک بار تم یہ قافلہ لے کے آ گئے میرے دل کو اطمینان نہیں ہوگا، اتنی دیر انہیں بازار میں کھڑا کرو، کوفے کا ایک ایک نامحرم اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں، حسین کے اہل حرم کا تماشا دیکھ لے. جب تک کہ ایک ایک مرد ان کو نہیں دیکھے گا میرے دل کو اطمینان نہیں ہوگا. اللہ، حسین یہ منظر برداشت نہ کر سکا، نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت شروع کی تاکہ سارا مجمع ادھر چلا جائے، یہ معجزہ دیکھنے لگے. میری زینب نامحرم کی نگاہوں سے بچ جائے، میری سکینہ نامحرم کی نگاہوں سے بچ جائے، میری لیلہ اور رباب نامحرم کی نگاہوں سے بچ جائے. اتنا بڑا امتحان آقا حسین کے لیے یہ بنا. مگر یہ تو آقا حسین تھا، حسین جیسا صابر پھر بھی برداشت کر گیا، عباس تو اتنا بھی برداشت نہ کر سکا. کربلا کے بعد جب یہ قافلہ مدینے آیا تو کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا مولا سجاد، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ 11 محرم کا قافلہ چل رہا تھا. عمر سعد نے کہا شہیدوں کے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیے جائیں. ایک ایک شہید کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہو رہا ہے، مگر ایک سر تھا اسے نوکے نیزہ پہ چڑھایا گیا، وہ گر پڑا. دوبارہ نوکے نیزہ پہ لگایا گیا، گر پڑا. دوبارہ نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، گر پڑا. عمر سعد نے آخر کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، اے خولی یہ کٹا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. یہ سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا. اور جب یہ قافلہ کوفے سے شام گیا اور خولی کا گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا تھا تو سارے راستے یہ کٹا سر زمین سے ٹکرا کے زخمی حالت میں شام پہنچا. مولا یہ کس کا سر تھا؟ آقا سجاد نے ایک بار نگاہیں نیچی کی اور کہا یہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا کٹا سر تھا. راوی نے طرف کے کہا مولا تو عباس کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں بلند نہ ہوا؟ ہائے آپ کیا روئیں گے جس طرح میرا مولا سجاد چیخے مار کے رویا. تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا جس نے کبھی گھر میں بھی بہنوں کا کھلا سر نہ دیکھا. ہائے وہ نوکے نیزہ سے بلوائے آپ اور بازاروں اور درباروں میں زینب کے کھلے سر کو کیسے برداشت کرتا. اجرکم علی اللہ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں یہاں پہ جمع ہیں، ان کے اس گریے اور آنسوؤں کا واسطہ ان کو اور ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کی تمام حاجتیں بے حق ابی الفضل العباس صف عزا پر کھڑے ہونے سے پہلے قبول فرما. خدا بندہ خصوصاً ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جو مومن اور مومنہ اولاد کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، خدا بندہ تجھے اکبر و اصغر کا واسطہ اولاد کی پریشانی سے ہر ایک کو محفوظ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بحرین، سعودی عرب اور سیریا، خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما اور دنیا سے
ہمیشہ ہمیشہ ظلم کا خاتمہ کرنے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے، دیکھے اس قید سے کب ملتی ہے رخصت تمام، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام۔ بے کسی کیسی ہے یہ، کیسی یہ غربت تمام، بے کسی کیسی ہے یہ، کیسی یہ غربت تمام، کیا بنے گی اس زندان میں تربت تمام، کہنا بابا سے خدا حافظ و ناصر بابا، روکے اب ہوتی ہوں زندان سے رخصت تمام، زندان شام، اب تو دن میں بھی اجالوں سے ملاقات نہیں، جو تڑپ کر نہ گزاری ہو کوئی رات نہیں، کیا کروں جی کہ چچا میرے ساتھ نہیں، تو دعا ختم ہو اب جلد مصیبت تمام، زندان اب سرے شام پرندوں پہ نظر جاتی ہے، ایسی مخلوق ہے اڑتے ہوئے گھر جاتی ہے، میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے، دیکھے اس قید سے کب ملتی ہے رخصت تمام، زندان تم انہی کپڑوں کو اے اماں بنا دینا کفن، ہو نہیں سکتے یہ تبدیل، یہ زخمی ہے بدن، بابا آ جائے تو کہہ دے نہ انہیں میرا سخن، اپنے بابا کی نہ کر پائی میں خدمت تمام، میرے بابا کا وہ سینہ میری اماں لا دو، جو تھا جینے کا کرینہ میری اماں لا دو، جو تھا آرام سکینہ میری اماں لا دو، اس سے پہلے کہ ہو اب
اب موت سے غربت اما ہو سکے تو علی اصغر کا وہ جھولا لا دو، اماں بھیا کا میرے مجھ سلو کا لا دو، وہ جو تعویذ تھا منت کا خدا را لا دو، مجھ کو پھر مرنے میں ہووے گی نہ دقت اماں۔ ٹھہر جاؤ کہ خدا حافظ و ناصر اماں، ساتھ دیتی نہیں اب بال سکینہ کی زبان، کہہ دو ظالم سے کہ اب ختم ہوئی آہو فغاں، آہ کرنے کی بھی باقی نہیں طاقت اماں۔ لب سرور پہ جو ریحان کا نوا آیا، شام کے زندہ سے آنے لگی آواز بکا، جیسے بچی کا کوئی زخم ہوا پھر تازہ، بولی کیوں اہل عزا کرتے ہیں رقت اماں۔ شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیارے نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے، شان پکڑ کر کاش بتائے، ہے کوئی تو آئے، شان پکڑ کر کاش بٹھائے، نہ ہے سواری نہ ہے ہماری، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی بھتیجی پانچ بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کر، بھائی بھتیجے پانچ بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کر، ہائے مقدر آج اکیلی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیٹ کو سکا بھائی پہ کر کے اس نے کیے تھے شکر کے سجدے، بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے
छोड़ के तन्हा लाकोस की शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। जिसके कनीज़े निकलना बाहर बलवे में ले उसको सितमगर। जिसकी कनीज़े निकले न बाहर बलवे में लाए उसको सितमगर। है ये गुर्बत बिन्ते अली की शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। कितनी ही कैदी जितनी चुराए आज वो भी सर को झुकाए। कितने ही कैदी जिसने छुड़ाए आज वो बीबी सर को झुकाए। की सवाली शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। सोचो मंजर सरवरों रेहान भाई हो जिसका वारिस कुरान। सोचो वो मंजर सरवर और रेहान भाई हो जिसका वारिस कुरान। कैसे वो बीबी अश्क बाली शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। 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 एक साल गुजारा है जिंदान सितम में, दिन बाकी गुजारेगी ज़ैनब इस गम में। मक्तल में है असगर जिंदा में सकीना। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। ए अहले मदीना तू खामोश ही रहना। ज़ैनब से खुदारा तू एक लफ्ज़ न कहना। जो सांसें बची है खो देगी हसीना। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना। ये सोच के रोती है बीमार है सुगरा। हर फर्ज के बारे में अब पूछेगी दुखिया। ऐसा ना हो सुन कर मर जाए हसीना।
تجھے دیں گے سب لوگ وطن کے، کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے، احوال سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ، گھبرائی ہے زخم سنا دے گا احوال سفر کا، پھٹ جائے نہ دل اس کا جب دیکھے گی سغرا، پیشانی سجاد اور سرخ پسینہ، گھبرائی ہے حجروں میں جو جاؤں گی میں آن محمد کے، اس دل کو رلائیں گے بچوں کے کھلونے، دل شدت غم سے پھٹ جائے کہیں نہ، سب کچھ تو لٹائی پردیس میں زینب، مظلوم مسافر یہ کیا جی کے کرے اب، بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا، گھبرائی ہے زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی، محمل سے اتر کر جا فضا نے صدا دی، دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ، گھبرائی ہے زینب گھبرائی ہے زینب، یا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔